امام مہدی کے پاس داڑھی نہیں ہوگی۔ ابو داؤد حدیث نمبر 4290۔ تو لوگ اس بات پر کیوں اڑے ہوئے ہیں کہ محمد قاسم کی داڑھی کیوں نہیں ہے؟ مفتی صاحب، لاہوری امام مہدی کے ایک چیلے نے حدیث کا حوالہ دے کر کہا ہے کہ جو امام مہدی ہوگا وہ داڑھی منڈا ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل جاء الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ یہ لاہوری امام مہدی کے چیلے سمیت اس لاہوری امام مہدی کے یہ کذاب ہیں، دجال ہیں، خناس ہیں، مرید شیطان بھی ہیں اور خود بھی یہ ابلیس بن چکے ہیں۔ یہ ظالم ہیں، دین کے غدار ہیں، مسلمانوں کے غدار ہیں، وطن عزیز پاکستان کے غدار ہیں، مکار ہیں، قرآن کے دشمن ہیں، حدیث رسول کے دشمن ہیں، اور قرآن کو بدلنے والے، احادیث مبارکہ کو بدلنے والے۔ ایک ہجڑے کو امامت کے بلند مقام پر فائز کرنے کے لیے قرآن کو بھی بدلا جا رہا ہے اور احادیث مبارکہ کو بھی بدلا جا رہا ہے۔ پہلے اویس نصیر نے قرآن کو ایک جگہ سے نہیں کئی جگہوں سے بدلا، یعنی لفظاً نہیں مانن، اور لفظاً بھی بدلنے کی کوشش کی کہ زیروں زبروں کو ایسے کیا کہ جن کا ترجمہ بالکل الٹ بن جاتا ہے۔ بہرحال یہ جو حدیث مبارکہ یہ ظالم پڑھ رہا تھا اور ثابت کر رہا تھا کہ دیکھیں جی امام مہدی وہ ہوگا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ابو داؤد شریف کی حدیث کہ اس کی داڑھی نہیں ہوگی، تو کہندا ہے پھر تسی کیوں ضد کر دیو کہ یہ داڑھی رکھے؟ یہ داڑھی رکھ کے لوگوں کو دھوکھا دے سکتا سی اگر دینا چاہتا تھے، یعنی داڑھی رکھ کے دکھانا انہاں دے نزدیک دھوکھا ہے امت نو، تے داڑھی منڈا ہونا یہ شان ہے نعوذ باللہ امام مہدی دی۔ ٹھیک ہے، یہ کنے بدبخت لوگ نے کس طرف چل گئے نے، اور امت مسلمانوں کس طرح انہاں دا ایمان چھینن دی ذرا بھی ڈھل نہیں لے رہے۔ یہ چاہ رہے ہیں کہ جلد از جلد مسلمانوں نو ایمان تو خالی کر دیتا جائے۔ ان پڑھ لوگ جس ویلے سن کے نہ ہوئے ابو داؤد شریف دی حدیث چ لکھیا ہے داڑھی منڈا ہوئے گا، کون؟ امام مہدی۔ یار پھر تے ایک قاسم جڑا امام مہدی بن گیا۔ ہاں جی، اب دیکھیں میں آپ لوگوں کو سناؤں حدیث مبارکہ کون سی ہے، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ قال علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ونظر الی ابنہ الحسن، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس وقت جب کہ آپ کی نظر مبارک کدھر تھی؟ اپنے صاحبزادی امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف۔ فقال، سرکار نے فرمایا علی المرتضیٰ نے، ان ابنی ھذا سید کما سماہ النبی، یہ میرا پتر جو ہے نا یہ سید ہوئے گا جس طرح کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ حسن سید ہے، حسن سید ہے۔ یہ مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ وہ اس حدیث کا ٹچ دیا حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور فرمایا سیخرج من صلبہ رجل یسمى باسم نبیکم، اس کی اولاد میں سے، اس کی صلب میں سے ایک شخص آئے گا، ایک مرد جلیل آئے گا جس کا نام تمہارے نبی کے نام کے مطابق ہوگا۔ یشبہہ فی الخلق، اخلاق میں، سیرت میں وہ تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ ہوگا، یعنی اس کا خلق جو مادی ہوگا وہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے خلق عظیم کی طرح کا ہوگا۔ الا یشبہہ فی الخلق، لیکن تخلیق کے مطابق، شکل و شباہت کے مطابق، جسم کے مطابق یہ کامل تشبیہ نہ رکھے گا تمہارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ یہ حدیث مبارکہ ہے، اس سے وہ ثابت کر رہا ہے کمینہ شخص کہ دیکھیں جی حدیث پاک میں آیا ہے کہ اس کی داڑھی نہیں ہوگی، اس کی داڑھی نہیں ہوگی، یعنی حضور علیہ السلام سے وہ خلق کے اعتبار سے، تخلیق کے اعتبار سے مشابہ نہیں ہوگا۔ تو میں بتاتا ہوں اگر تم اس سے یہ نتیجہ اخذ کر رہے ہو تو پھر کرو۔ نبی پاک علیہ السلام کی دو آنکھیں ہوں گی، ظالموں اس کی دو آنکھیں تو نکالو۔
حضور علیہ السلام کی دو آنکھیں تھی نا؟ نہیں تھی؟ نبی پاک علیہ السلام کے دندان مبارک تھے، ابھی تک جمہور کے ساتھ پلاس کے ساتھ تم نے کیوں نہیں نکالے کہ خلق کے اعتبار سے رسول اللہ سے الٹ کرو اس کو، ظالم کو؟ اس کے دو کان جو ہیں وہ قطر دو، اس حدیث کا ترجمہ مفہوم بیان کرو کہ حضور علیہ السلام کی وہ مشابہ نہیں ہوگا خلق کے اعتبار سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے، ٹھیک ہے جی، اس کے ابرو جو ہے نا وہ بھی اس طرح کے ساتھ بالکل گوشت جو ہے نا وہ ختم کر دو، سمجھا رہے؟ یہ تو کامل تشبیہ تو کرو الٹ میں، ٹھیک ہے؟ خلق میں تشبیہ نہیں ہوگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ کیسے ظالم لوگ نا! نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سرکار خلق کے اعتبار سے کیا تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک یہاں پر تھے، گانج نہیں تھا، حضور علیہ السلام کے بال مبارک تھے، بال مبارک تھے، زلفہائے مبارکہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام۔ تو جب نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بال مبارک تھے یہاں پر، اب الٹ ہو گیا خلق کے اعتبار سے، اس کے بال جھڑ گئے، اس کے بال جھڑ گئے، لیکن آنکھیں کیوں ہیں ابھی تک؟ اس کی ناک کیوں ہے ابھی تک؟ اس کے ابرو سلامت کیوں ہے ابھی تک؟ اگر حدیث کو ایسے ہی سمجھنا جیسے تم سمجھ رہے ہو تو پھر پورا کام کرو نا، پھر پورا کام کرو۔ کیسے ذلیل شخص ہیں کہ حضور علیہ السلام کی داڑھی مبارک ہے لہٰذا جو ماندی ہوگا اس کی داڑھی نہیں ہوگی۔ وہ ظالم، تم پر خدا تعالیٰ کی اتنی لعنت ہو جتنے قطرے جو ہیں وہ سمندروں کے پانی کی ہیں، دریاؤں کے پانی کی، جیسے زمین کے ذرات ہیں ان کی گنتی کے مطابق تم پر اللہ رب العزت کی لعنت ہو جو تم دغا کر رہے ہو۔ ایک ہوتا ہے گناہ گار ہونا، ٹھیک ہے، ہم تو گناہ گاروں کو ٹچ ہی نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ کو اگر پسند ہوگا تو ان کی گناہوں کو بخش دے گا، ان کی بخشی فرما دے گا۔ لیکن ظالموں، تم قرآن کو بدل رہے ہو، تم فرمان مصطفیٰ کو بدل رہے ہو، اس خسرے کو، ایک ہجڑے کو تم نے ثابت کیا کرنا کہ یہ امام مہدی، اور پھر کیا کہتے ہیں ظالم کہ ساری خصلتیں اس کے اندر امام مہدی جیسی ہیں۔ وہ بغیر تو ایک خصلت تو بتاؤ جو مہدی جیسی ہو۔ اور پھر یہ کہ جس کا ظاہری خد و خال جو جسمانی ہیں وہ مرد کی طرح کے نہیں، تو تم ثابت کر رہے ہو اس کے اندر ساری خصلتیں جو امام مہدی کی۔ اب دیکھیں نا، میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مشابہ نہیں ہوں۔ میں کیوں کہوں کہ خلق کے اعتبار سے میں حضور علیہ السلام کے مشابہ ہوں، لیکن کیا میں اپنی داڑھی منڈا دوں؟ استغفر اللہ۔ دیکھو یار انہاں دی شیطانی سوچ، دیکھو شیطان کس طرح انہاں تے حملہ آور ہوندا ہے اور کس طرح آ کے انہوں وہی کردا ہے نا بدبختاں نوں کہ تسی حدیث دے وچوں اے چیزاں جڑیاں نا او اینوں اس طرح استعمال کرو، ایندا ترجمہ اے کرو، ایندا مفہوم اے کرو، جبکہ جو ظالم داڑھی نہیں رکھے گا امام مہدی کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا، انہاں دی ایک بہت بڑی چال ہے، کہندے نا جی یصلحہ اللہ فی لیلۃ، اللہ اس کی اصلاح فرما دے گا ایک رات میں۔ تے اسی کیا کہ پہلے پاویں وہ قتل کردا رہے، پاویں وہ زنا کردا رہے، پاویں لوکاں دی عزتاں لٹدا رہے، کہن گے جی نہیں اسی کیا جی وہ ثابت کرو کتوں؟ میں قاسم دی گل کر رہے ہیں، سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نہیں، یہ الزامی سوالات ان پر کر رہا، یہ جو مرضی کرتا رہے، شراب پیے، جو کچھ مرضی، تسی کہہ دو نا ان دے بارے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو مرضی کرے، اللہ تعالیٰ ایک دن دی اصلاح فرما دے گا، ایک رات دے وچ اصلاح فرما دے گا، اے کہو نا۔ ہن اس تو پہلے پاویں جو مرضی کرے، پاویں پاکستان دی غداری کرے، پاویں بم بلاسٹ کرے، کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک رات دے وچ اصلاح کر دینی ہے، اس حدیث دا سہارا لے کے تسی کہو گے جی نہیں کس طرح دی گلاں کر دے، تو میں پھر یہ کہاں گا کہ تسی یہ کنج دیاں گلاں کر دیو کہ اماماں دی داڑھی مننا ہوئے گا۔ داڑھی منڈا ہونا بھی کبیرہ گناہ ہے، شراب پینا بھی کبیرہ گناہ ہے، زنا کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے، ٹھیک ہے، والدین کی نافرمانی کرنا، ان کو گالیاں دینا، برا بلا کہنا، ان کو مارنا، یہ بھی کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے۔ تو داڑھی منڈاتا ہے تو وہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔
تو جو کبیرہ گناہ دن بھی کرتا ہے رات بھی کرتا ہے بار بار کرتا ہے اسے کہتے ہو ظالموں کہ یہ امام مہدی بن جائے گا؟ سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار کی شان یہ ہے کہ آپ کی داڑھی مبارک گھنی ہوگی اور آپ کے سر مبارک پر امامہ ہوگا، عبائے پہنے ہوئے ہوں گے، یعنی جبے شریف پہنے ہوئے ہوں گے۔ کوکب دری، دور سے دیکھنے والا کہے گا وہ محمد مصطفیٰ کا ستارہ نظر آ رہا ہے، چمکتا ہوا ستارہ۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یخرج المہدی وعلی رأسہ امامہ، مہدی جب ظاہر ہوگا نا اس کے سر پر امامہ ہوگا۔ فیأتی مناد ینادی، ایک منادی کرنے والا آئے گا، وہ بول کر کہے گا، وہ اللہ کا فرشتہ ہوگا، ھذا المہدی، لوگو یہ اللہ کا بندہ مہدی ہے، خلیفۃ اللہ، یہ اللہ کا خلیفہ ہے، فاتبعوہ، اس کی اتباع کرو، کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے ہی آنے سے پہلے ہی تحریکیں چلانے کی، ظاہر ہوگا تو آؤ جی چلیں جی ادھر چلیں جی، ہیں تحریکیں کر بنانے کے لیے نہیں، اللہ رب العزت لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت کی میلونی ڈال دے گا۔ بس جدھر مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشبو جائے گی لوگ بھاگ کر نام سنتے ہی امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارد گرد جمع ہونا شروع ہو جائیں گے۔ وہ سرکار فرما رہے ہیں وہ صاحب امامہ ہوگا، ہے تو اس ظالم دی داڑھی کوئی نہیں تے تسی کہہ رہے ہو جی اے کل نو مثلا کہ اللہ تعالیٰ دی اصلاح فرما دے گا تے انہوں پتہ ہی کوئی نہیں کہ اے ظلم کتنا بڑا ہے۔ سنو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عشر من الفطرت، جو 10 چیزیں ہیں وہ فطرت میں سے ہیں۔ کس میں سے ہیں؟ فطرت میں سے ہیں۔ اب وہ کیا ہے؟ قص الشارب، مونچھوں کا منڈوانا، مونچھیں مونڈنا، وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ، اپنی داڑھی کو معاف کر دینا، یہاں تک کہ 4 انگلیوں تک بڑھانا، یہ نبی پاک علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ اگر کوئی اس کے بعد رکھتا ہے تو وہ الگ ہے کہ رکھ سکتا ہے یا نہیں رکھ سکتا، لیکن 4 انگلیوں تک لے جانا یہ واجب ہے، یہ واجب ہے۔ والسواک، اور مسواک کرنا یہ فطرت ہے، اور فطرت کیا ہے؟ جس پر اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق فرمائی ہے، اور اللہ فطرت کو نہیں بدلتا ہے، اللہ فطرت کو نہیں بدلتا ہے۔ اور فرمایا واستنشاق الماء، اور ناک کو صاف کرنا پانی کے ساتھ، وقص الاظفار، اپنے ناخوں کو کاٹنا، وغسل البراجم، انگلیوں کے جو جوڑ ہیں ان کو دھونا، ونتف الابط، اور بغل کے نیچے جو بال ہے نا، بغل کے نیچے کے بال جو ہے ان کو اکھاڑنا، وحلق العانہ، اور زیر ناف جو بال ہیں ان کو مونڈنا، ان کو ختم کرنا، وانتقاص الماء، اور پانی سے استنجا کرنا، پانی سے استنجا کرنا۔ یہ صحیح مسلم کے اندر 261 نمبر حدیث ہے، اور 10ویں چیز جو بتائی ہے حضرت مصعب رحمۃ اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ وہ میرے نزدیک یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ کلی کرنا ہے۔ یہ فطرتاً 10 چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عطا فرمائی ہیں، ان میں ایک داڑھی رکھنا بھی ہے اور مونچھوں کو منڈوانا ہے، مونچھوں کو منڈوانا، یہ اللہ رب العزت نے مرد کی شان بنائی ہیں۔ اور فطرت سے مراد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے تمام انبیاء علیہم السلام کو اسی سنت پر رکھا ہے، اسی فطرت پر رکھا ہے، اور یہ تمام مسلمانوں مردوں کے لیے ضروری ہیں، جن میں ایک مونچھیں اور ایک داڑھی ہے، اور باقیوں میں عورتیں بھی شامل ہیں۔ لہذا
یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ داڑھی کو کتروا دینا، اس طرح پھروا دینا تو بعد میں یہ کہنا کہ اللہ رب العزت اس کی اصلاح فرمائے گا۔ کب؟ ایک ہی رات میں بتاتا ہوں یہ کیا ہے۔ اب دیکھیں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک، یعنی احناف کے نزدیک، شوافے کے نزدیک، مالکیوں کے نزدیک اور حنابلہ کے نزدیک داڑھی منڈوانا کیا ہے؟ سب کے نزدیک فسق ہے اور فجور ہے اور گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنا ہے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، تو اپنا منہ سیدھا کر اللہ کی اطاعت کے لیے ایک اکیلے اسی کے ہو کر، اور ارشاد فرمایا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی ڈالی ہوئی بنا جس پر لوگوں کو پیدا کیا، یہ ہے اللہ کی فطرت۔ اللہ نے ہر چیز کو جس فطرت پر پیدا کیا ہے وہ تو اس کو سلامت رکھے، لیکن ظالموں، عورت کو اس فطرت پر پیدا کیا ہے کہ اس کی داڑھی نہ آئے اور اس کے بال ہوں، تو تم عورتوں کے سروں پر اس طرح پھروا دو، فطرت کی مخالفت کرو، عورتوں کے یہاں بھی اس طرح پھیرو تاکہ 2-3 مہینے کے بعد روزانہ پھیرنے کے بعد داڑھی آ جائے، اتنی لمبی داڑھی ہو تو کیا ہوگا؟ یہ ہے فطرت کو بدلنا۔ اور اللہ نے جس فطرت پر پیدا کیا ہے اسی فطرت پر رہنے دینا، اس کو مومن کہتے ہیں، اس کو مسلمان کہتے ہیں۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی بنائی چیز نہ بدلنا۔ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے۔ جنہوں اللہ نے بنایا انہوں نہیں بدلنا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے، قرآن میں اللہ فرما رہا ہے، اور تم بار بار بدلواؤ اس کو اور کہو جی اگر بھی اپنے مرید بڑھانے ہوں دے تو اے جناب داڑھی رکھ لینا۔ وہ ظالمو، داڑھی رکھنا کوئی فضول چیز ہے جس کے قریب تم اس نکمے کو نہیں جانے دیتے؟ اللہ فرما رہا ہے اللہ کی بنائی چیز نہ بدلنا، یہی سیدھا دین ہے۔ اور دین میں داڑھی کا مذاق کرنا، داڑھی کا مذاق کرنا، یہ دین اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ دین اسلام سے اگر کوئی داڑھی نہیں رکھتا یہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا ہے، اور اگر کوئی داڑھی کا مذاق کرتا ہے یا حدیثوں کو بدل دیتا ہے، کہتا ہے امام مہدی کی داڑھی نہیں ہوگی، دیکھو حدیث سے ثابت ہے، وہ حدیث مبارکہ جو میں نے پڑھی ہے کہاں اس میں ذکر ہے داڑھی کا؟ یہی ہے جو دین کو بدلنے والے ہیں، یہ ٹولہ سارا دین کو بدلنے والا ہے، مگر بہت لوگ نہیں جانتے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تو یہ اللہ کی فطرت ہے۔ بولو نا، داڑھی کیا ہے؟ داڑھی کیا ہے؟ تو یہ ظالم تمہارا لاہوری امام مہدی ہر روز اللہ کی فطرت کو بدلتا ہے، اللہ سے جنگ لڑتا ہے، اور کہتا کیا ہے؟ وہ جو امت حق پر قائم ہے، جو توحید کی امت ہے، کہتا جی سارے لوگ شرک کر رہے ہیں۔ واہ واہ بھی واہ واہ، کیا نسخہ ہے اس نے، کیا بات ہے، مبلغ بن کے آیا جی، یہ نذیر ہے۔ نذیر کیا ہے؟ نذیر یہ ہے کہ ساری امت کو اس نے مشرک بنا دیا ہے، بدبخت نے۔ جی اس ظالم سے کہو نا ذرا لیکچر دے داڑھی کے بارے میں، ظالمہ، اور داڑھی دے بارے کوئی بولنا، کچھ تو کچھ بولنا، تینوں کی آندا داڑھی دے بارے؟ کیا تینوں اللہ جو قرآن چ اللہ نے فرمایا ہے فطرت دے بارے، کیا اللہ نے تینوں ایک واری بھی نہیں کیا جو تو کہنا کہ روز میری خواب چاہے کنے ہزار تو زیادہ مرتبہ یا کنے 100 تو زیادہ مرتبہ اللہ تیری خواب چاہیا ہے، تے تینوں اللہ نے ایک واری نہیں کیا؟ ساڑھے نزدیک نہیں اللہ آیا، میں انہوں سوال پوچھ رہے ہوں، کیا اللہ نے تینوں ایک واری نہیں کیا کہ ظالمہ تو میری فطرت نو بدل کے تو خسرا بن رہے ہیں، ظالمہ تینوں میں داڑھی دیتی ہے تے تو عورتوں کی طرح بن رہے ہیں، یہ اللہ نے نہیں کہا تجھے؟ اور پھر یہ کدھر گیا جی پتہ، کہتے ہیں جی ہم دیوبندی فقہ کو مانتے ہیں۔ اچھا، یہ اس کا جو درینہ ہے نا ہیلپر اویس نصیر، اس نے کہا جی ہم دیوبندی فقہ کو مانتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ دیوبندی فقہ کو ماننا ہے تو پھر مانو، پھر ظالموں۔ پوچھا گیا ہے کہ داڑھی رکھنا کیسا ہے؟ جامعہ بنوریا دیوبندیوں کو مدرسہ ہے،
تو کہا مفتی صاحب نے داڑھی تمام انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ صلوات و تسلیمات کی سنت ہے، مسلمانوں کا قومی شعار اور مرد کی فطری اور طبعی چیزوں میں سے ہے۔ اب کیا پیچھے رہ گیا؟ اس کو تم نے عورت بنا دیا، نہ مچھ نظر آئے نہ داڑھی نظر آئے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شعار کو اپنانے کے لیے اپنی امت کو ہدایت دی ہے اور اس کے رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اس لیے جمہور علماء امت کے نزدیک داڑھی رکھنا واجب ہے۔ کیا ہے جی؟ بولو نا، کیا ہے؟ واجب ہے۔ اور اس کو کتروانا یا منڈوانا، ایک مشت سے کم کرنا حرام ہے اور کبیرہ گناہ ہے۔ ظالمو، تمہارا مہدی جو جس کو تم مہدی کہہ رہے ہو وہ تو روزانہ کبیرہ گناہ کرتا ہے، زنا کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے، لیکن داڑھی منڈوانا یہ اس سے برا ہے اس لحاظ سے کہ یہ فطرت کی مخالفت ہے، فطرت کو ختم کیا جا رہا ہے، جس کو اللہ فرما رہا ہے فطرت کو نہ بدلنا یہی دین ہے، یہی دین قیم ہے۔ تو یہ روزانہ داڑھی منڈوا رہا ہے، اور پھر تمہاری اتنی جرت، تم نے کہا کوئی ہمیں لگام ڈالنے والا نہیں ہے یہاں پر، الحمدللہ ہاں ہم ہیں، ہم تمہیں لگام ڈالیں گے اور ڈال رہے ہیں۔ تم حدیثوں کے چور ہی نہیں بلکہ حدیثوں کے دشمن ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقوال کو بدلنے والے ہو۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کی قول مبارک کو کس طرح تم نے بدل کر لوگوں کے سامنے رکھا ہے۔ تو یہ دیوبندی فقہ کو مانتے ہو تو مانو پھر تم۔ اس لیے جمہور علماء امت کے نزدیک داڑھی رکھنا واجب، اس کو کتروانا یا منڈوانا ایک مشت سے کم رکھنا حرام ہے اور کبیرہ گناہ ہے، اور اس کا مرتکب فاسق و فاجر گناہگار ہے۔ فاسق و فاجر کون ہے؟ جس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ اس پر تو اللہ کی لعنت ہو رہی ہے، بے شک فقہ کی روح سے، قرآن کی روح سے، حدیث کی روح سے۔ تم کہتے ہو یہی امام مہدی بنے گا، 100% امام مہدی بنے گا۔ میں کہتا ہوں 100%، اگر تم کہو یہ 100% شیطان کا روحانی بیٹا بنے گا 100%، بے شک تو یہ اچھی بات تھی۔ لیکن تم کہو کسی شیطان کو کہ یہ اللہ کا ولی بن جائے گا، نہیں، ہرگز نہیں۔ حضرت سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے امام مسلم نے اور اصحاب سنن نے روایت کیا کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 چیزیں فطرت میں سے ہیں، پیدائشی سنت ہیں، اور اسی پر تمام انبیاء علیہم السلام ہیں، جو ابھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دی۔ پھر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے بزار نے روایت کیا کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجوسیوں کی مخالفت کرتے رہو، اپنی مونچھوں کو کاٹو اور داڑھیوں کو بڑھاؤ، داڑھیوں کو بڑھاؤ۔ پھر حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مونچھیں کاٹو اور داڑھیاں بڑھاؤ، مجوسیوں کی مخالفت کرو، خالفوا علی المجوس، مجوسیوں کی مخالفت کرو، اور تم مجوسی بنا رہے ہو اس کو، ظالم کو۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی۔ یہاں پر اس میں صراحت سے داڑھی کو بڑھانے کا حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صریح حکم کی خلاف ورزی ناجائز اور حرام ہے۔ نیز داڑھی منڈوانا ایسا جرم ہے کہ اس کی حرمت پر ساری امت کا اجماع ہے۔ ظالموں، ساری امت کا اجماع ہے کہ حرام ہے، اور تم کہہ رہے ہو حضرت علی نے فرمایا ہے کہ امام مہدی کی داڑھی نہیں ہوگی۔ کتنے کمینے شخص ہو تم، کتنے ظالم ہو تم، نبی پاک علیہ السلام کے دشمن ہو، قرآن کے دشمن ہو، حدیث کے دشمن ہو، اجماع مومنین کے دشمن ہو۔ یہ دیکھو دیوبندیوں کو فتویٰ ہے، کہتا ہے تمام مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے، امت کا ایک فرد بھی اس قبیح فعل کے جواز کا قائل نہیں ہے۔ تمام محدثین کی زندگیاں دیکھو، تمام فقہاء اکرام کی زندگیاں دیکھو، کسی ایک فقیہ نے بھی یہ نہیں کہا ہے کہ داڑھی منڈوا لو کوئی بات نہیں ہے، تم بعد میں امام مہدی بن جاؤ گے۔ شرم کرو، کچھ ظالمو، بے غیرت نہ بنو، شرم کرو، مرو آپ ہی، منہ کالا کرو اپنا، جو مرضی کرتے پھرو۔ ظالموں تو کون پوچھنے والا ہے، اتنے کیڑا کوئی اسلامی قانون ہے، لیکن کم از کم قرآن نو معاف کر دو، حدیثاں نو معاف کر دو۔ اگر نہیں کیتا تو پھر تھوڑیاں زباناں کھچاں گے، پھر اسی علمی طور تے کھچ سکنے ہیں نا۔ بے شک بے شک
جو حق واضح کرنا ہے ہم کرتے رہیں گے، جو ہمارے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے؟ اب ہم تمہارے گریبانوں کو جا کر تو نہیں پکڑ سکتے، تھوڑے جتیاں تو نہیں مار سکتے جا کے، ٹھیک ہے؟ لیکن زبان ہم تو زبان سے صرف جہاد کر رہے ہیں، جو اوپر والے جہاد سے چھوٹا جہاد ہے۔ یہود و نصارہ نے تمہارے بوٹے یہاں پر آ کر لگا دیے ہیں، جاؤ پاکستانی لوگوں کے جا کر ایمان جو ہے نا وہ ان کو چھینو، اور تم چھین رہے۔ تمام علماء کرام کا اتفاق اس بات پر، داڑھی کو منڈوانا اور ایک مشت سے کم کرنا جو ہے یہ حرام ہے، ان کو رکھنا یہ واجب ہے۔ اور مولوی اشرف علی تھانوی صاحب انہوں نے فتویٰ بھی اتنے انہوں نے دیتا ہے جناب، اور انہوں نے بھی یہی لکھا ہے کہ یہ اجماع ہے اس کی حرمت پر، داڑھی کتروانے کی حرمت پر اور داڑھی کو منڈوانے کی حرمت پر۔ یہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کا بھی فتویٰ یہی ہے۔ اس کے بعد بہت سارے اور علماء ہیں جو دیوبند کی ہیں، علامہ انور شاہ کشمیری، اس کا فتویٰ بھی یہی ہے، کہتے ہیں نیز اس کے صاف کرنے، مشت سے کم کاٹنے کی حرمت اشارتاً قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ کیوں؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے تغییر خلق اللہ، یعنی انسانی اعضاء میں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تخلیق میں تبدیلیاں کرنے سے منع فرمایا ہے، ٹھیک ہے جی؟ ترجمہ سورہ نساء، اور میں ان کو گمراہ کروں گا، شیطان نے کہا تھا، اور میں ان کو حوثیں دلاؤں گا، اور میں ان کو تعلیم دوں گا کہ جس میں وہ چوپایوں کے کانوں کو تراشا کریں گے، اور میں ان کو تعلیم دوں گا جس سے وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی صورت کو بگاڑا کریں گے۔ اللہ اکبر، اللہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ اللہ کی بنائی ہوئی صورت کو بگاڑ نہیں رہا، یہ بے شک بے شک، سمجھا رہی ہے؟ اور پھر یہ تم یہ کہو کہ یہ امام مہدی ہو جائے گا، اللہ اور پھر یہ کہو کہ حدیث پاک میں یہ آیا کہ وہ داڑھی منڈا ہوگا۔ تمہارے نزدیک داڑھی منڈا ہونا کوئی بہت بڑا گناہ ہی نہیں ہے، تم کہتے ہو کوئی بات نہیں، ٹینشن ہو کے بابو بن کے آ جاتا ہے، اور پھر جناب پینٹ کوٹ پا کے کہندا یہ تسی مینوں پہنایا ہے 3 پیس، دیکھو مسلمانوں دا امام مہدی بن گیا، استغفر اللہ۔ اور قرآن فرماتا ہے اور جو شخص خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا رفیق بناوے گا وہ سری نقصان میں ہوگا، وہ مادی نہیں ہوگا بلکہ وہ سری نقصان میں ہوگا۔ تو یہ کیا ہوا؟ کبیرہ گناہ کوئی کرتا رہے، ساری زندگی کہے جی میں زنا کرتا رہوں، ساری زندگی کہے جی میں داڑھی منڈاتا رہاں گا، تو بعد کی ہوئے گا جی اللہ تعالیٰ دی اصلاح فرما دے گا، اللہ تعالیٰ وہ دے واسطے رستہ سیدھا کر دے گا۔ اے کہہ سکتے تسی کہ دوزخ دی طرف اللہ دی دوڑ لوا دے گا، رستہ سیدھا کر دے گا، سمجھا رہی ہے؟ وہ بھی اس لیے کہ یہ ساری امت کو مشرک کہتا ہے۔ پھر فتویٰ لکھنے والے کہتے ہیں دیوبندی واضح رہے کہ کسی فعل کے حرام ہونے کے لیے قرآن مجید یا احادیث نبویہ میں لفظ حرام کہہ کر اس کا حکم حرام بیان کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ بعض مرتبہ اشارتاً ایک حکم مذکور ہوتا ہے اور اس کا حکم حرام یا فرض کا درجہ رکھتا ہے۔ قرآن مجید اور حدیث نبویہ میں بیان کردہ احکام کے مراتب و درجات جاننے کے ذریعے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور ان کے شاگرد و تابعین کرام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی تشریحات ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے آثار سے احکام اسلام کا مرتبہ متعین ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست شاگرد، وحی کے نزول کے شاہد اور کمال درجہ شوق کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کو سیکھنے اور سمجھنے والے ہیں۔ انہی کسی فعل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت ملی تو بلا کم و کاست پوری امانت داری کے ساتھ امت تک رخصت والا عمل بھی پہنچایا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی داڑھی رکھی، تمام انبیاء علیہم الصلاۃ نے بھی داڑھی رکھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو داڑھی بڑھانے کا حکم دیا ہے، اور نبی اکرم علیہ تحیۃ والسلام یا صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے داڑھی صاف کرنا ثابت نہیں۔ ہاں بعض صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے لیے اتنا آتا ہے کہ وہ ایک مشت تک داڑھی کو درست کرتے تھے، اس سے کم داڑھی رکھنا کسی سے منقول نہیں ہے۔ زبردست بات ہے، یعنی داڑھی بڑھانا تو ثابت ہے، ایک مشت سے جو بڑی ہے اس کو کاٹنا بھی ثابت ہے، لیکن ایک مشت سے کم رکھنا یہ ثابت نہیں ہے۔ لہٰذا یہ واجب عمل ہے، ٹھیک ہے؟ جو اس پر عمل نہیں کرتا ہے
وہ گناہگار ہے، سخت فاسق و فاجر ہے، اور اس کا مذاق اڑانے والا داڑھی کا، ٹھیک ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ نہ رکھنے والا فاسق و فاجر اور گناہگار ہے، اور جو اس کا مذاق اڑاتا ہے، ہاں جی، وہ کیا ہے؟ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اب تم کہو کہ ہم نے جی بریلویوں کو فتویٰ دکھاؤ جی، وہ کیا کرتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ وہ اس بارے میں کچھ گنجائش رکھتے ہوں، تو فتاوی رضویہ شریف میں یہ موجود ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ و رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ کہ داڑھی منڈانے والا یا کتروانے والا، مشت سے کم رکھنے والا، وہ کیا ہے؟ فاسق ہے، فاجر ہے اور مولن ہے۔ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، چاہیے وہ حافظ قرآن ہی کیوں نہ ہو۔ سمجھا رہی ہے؟ اب دیکھیں ذرا، میں ایک اور فتویٰ آپ لوگوں کو پڑھ کر سنانے لگا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ داڑھی تمام انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ و تسلیمات کی سنت ہے، مسلمانوں کا قومی شعار ہے، اور مرد کی فطری اور طبعی چیزوں میں سے ایک ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے امام مسلم نے اور اصحاب سنن نے نقل فرمایا، وہی جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے۔ اور پھر یہ فرمایا، حدیث مبارکہ ایک اور نقل کی، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشرکین کی مخالفت کرو، جو مونچھیں ہیں ان کو مڈوا دیا کرو، جو اپنی داڑھیاں ہیں ان کو بڑھاؤ، اپنی داڑھیوں کو چھوڑ دو، ان کو بڑھاؤ۔ تو یہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث مبارکہ جو ہیں یہ بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، اور دیگر جو سنن کتب سنن ہیں ان کے اندر بھی ہیں، یعنی سنن ابو داؤد میں، سنن نسائی میں، اور سنن ترمذی وغیرہ کے اندر، اور دیگر کتب احادیث جو ہیں ان کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اسی طرح جو فتح القدیر ہے، غنیہ ہے، اور بحر الرائق ہے، حاشیہ طحطاوی ہے، اور اسی طرح دوسری کتب فقہ جو ہیں، تو ان کتابوں میں عبارت لکھی ہے، اس کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں۔ بعض مغربی اور ہجڑے لوگوں کی طرح داڑھی کاٹ کر ایک مٹھی سے کم کر دینے کو کسی فقیہ نے بھی جائز نہیں کہا، اور داڑھی مکمل کاٹ دینا اجمی مجوسیوں، یہودیوں، ہندوؤں اور بعض انگریزوں کا طریقہ ہے۔ شیخ محقق سیدنا امام عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حلق کردن لحیہ حرام است، داڑھی منڈوانا حرام ہے، اور بقدر ایک مشت رکھنا واجب ہے، واجب ہے، واجب۔ یہ ظالم واجب کا ترک کر رہا ہے، اس کو پکڑو، اس کو سمجھاؤ، شرک کے فتوے لگانا چھوڑ۔ ظالم تیرے دل کے اندر جو بیماری ہے دن رات وہ بڑھتی جا رہی ہے، وہ ہے شریعت محمدیہ سے عداوت اور دشمنی، اس کو دور کرو، اپنے سینے نو پاک کر، اللہ کو توبہ کر، معافی مانگ، اپنی داڑھی بڑھا ظالمہ، اور توبہ کر کے یا اللہ مینوں لوگ کہندے نے ماندی، وہ کتنے بدبخت نے جڑے مینوں ظالم نو ماندی کہہ رہے نے۔ عبدالحق معتزلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک مشت رکھنا واجب، اور جو اسے سنت قرار دیتے ہیں وہ اس معنی میں ہے کہ یہ دین میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جاری کردہ طریقہ ہے، یا اس وجہ سے کہ اس کا ثبوت سنت نبوی سے ہے، جیسے کہ ہم 4 فرض پڑھتے ہیں ظہر کے، یہ کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں سنت کر کے دکھایا ہے، تو ہم کہیں اس لحاظ سے کہ یہ سنت ہے، یعنی نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں طریقہ ارشاد فرمایا، یا نبی پاک علیہ السلام بھی پڑھا کرتے تھے، لیکن وہ فرض ہی رہے گا، واجب ہی رہے گا، جیسا کہ نماز عید کو سنت کہا جاتا ہے یا نہیں، حالانکہ وہ واجب ہے۔ اشاعت اللمعات کے اندر شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے۔ مزید تفصیل کے لیے یہ مفتی صاحب کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا لمعات الضحیٰ فی اعفاء اللحیہ، یہ آپ کا رسالہ ہے، ذرا اس کا مطالعہ کیا جائے۔ جو شخص داڑھی منڈواتا ہو، کٹوا کر ایک مٹھی سے کم کرتا ہو، وہ فاسق و فاجر اور مولن ہے، یعنی لانتی ہے۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں داڑھی منڈوانا، کتروانا، حد شرع سے کم کرانا دونوں حرام اور فسق ہیں، اور اس کا فسق بالاعلان ہونا ظاہر ہے کہ ایسوں کے منہ پر جلی قلم سے فاسق لکھا ہوتا ہے۔ یعنی داڑھی منڈانے کا کیا معنی ہے؟ ان کی داڑھیوں جہاں پر داڑھی آنی تھی نا وہاں پر لکھا ہوا ہے کس طرح؟ واضح طور پر کہ یہ فاسق آ رہے ہیں، فاسق جا رہے ہیں۔ یہ فتاوی رضویہ شریف ہے، سمجھا رہے؟
جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 505. اسی طرح صدر و شریعہ بدر و طریقہ حضرت مولانا مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں داڑھی کو کتروا کر ایک مشت سے کم کرنا ناجائز و حرام ہے. تم نے اس کو معمولی سمجھ لیا. تم نے کہا کہ حضرت علی نے فرما دیا کہ مادی کی داڑھی نہیں ہوگی. اور ظالموں ان شیطانی مادیوں کی داڑھی نہیں ہوگی جن کو ہدایت شیطان کر رہا ہے, جو ہمارے دین میں گمراہی ہے. ٹھیک ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نہ منسوب کرو کہ سرکار نے ارشاد فرمایا ہے, اور یہ مطلب کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خلق کے اعتبار سے مشابہت نہیں ہوگی. بہت بڑے ظالم ہو تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے کسی چیز کا بھی. اور ہو بھی کیسے اللہ رب العزت نے علماء کو حق پر جمع فرمایا ہے. اور جب یہ مصیبت اور گناہ ہے تو چند بار کرنے سے کبیرہ اور فسق ہوگا کہ اسرار علی الصغیرہ و کبیرہ ہے, اور اس کا بالاعلان ہونا خود ظاہر محتاج بیان نہیں ہے. فتاوی امجدیہ سمجھا رہے, کہتے ہیں کہ اس میں تو کوئی چیز ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں, یہ تو واضح نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, ظاہری طور پر فسق و فجور کیا جا رہا ہے, فسق و فجور کیا جائے. نیز داڑھی منڈوانا ایسا جرم ہے کہ اس کی حرمت پر ساری امت کا اجماع ہے. آئی بات ہے, امت کا ایک فرد بھی اس قبیح فعل کے جواز کا قائل نہیں ہے. سمجھا رہے. سنن ابو داؤد کے شارح حضرت امام علامہ سبکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ داڑھی کا منڈانا سب ائمہ مجتہدین امام اعظم ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل وغیرہ قم رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نزدیک حرام ہے. کیا جی؟ حرام ہے. تو میرا خیال کہتا ہے کہ یہی فتوے دو ہی کافی ہیں. اگر کسی کو اور کو ضرورت ہو تو پھر دوسرے فتوے پڑھ دیتا ہوں. میں نے تو سارے دیکھ کے رکھے ہیں. اگر وہابیوں کا فتویٰ چاہیے تو وہ بھی پڑھ دیتا ہوں, اگر شیعوں کا فتویٰ چاہیے تو وہ بھی پڑھ دیتا ہوں, شیعوں کا فتویٰ چاہیے تو وہ بھی پڑھ دیتا ہوں. اور پھر یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا, اور قرآن کے اندر موجود ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے آئے ہیں, دیکھا کہ آپ کی قوم جو ہے وہ شرک کی ضلالت میں, شرک کی گمراہی کے اندر مبتلا ہو چکی تھی, تو آپ نے کہاں سے پکڑا تھا؟ حضرت ہارون علیہ السلام کو داڑھی سے پکڑا تھا, اور اس کا ذکر قرآن پاک کے اندر موجود ہے. تو آپ نے فرمایا تھا اے میری ماں جائے میری داڑھی کو چھوڑ دے, میرا تو کوئی قصور نہیں ہے. تو اگر داڑھی انبیاء علیہ السلام کی سنت پوری مٹھ نہیں ہے, تھوڑی ہے, تو وہ تو ہاتھ میں آتی ہی نہیں ہے. سمجھا رہے ہیں جی؟ تو لہٰذا ہم نبیوں کے بارے میں کچھ نہیں کہتے, جیسا قرآن میں آیا بس ویسا ہی پڑھ دیتے ہیں, کیونکہ اللہ رب العزت کے انبیاء علیہ السلام کی تو کتنی شان ہے. ٹھیک ہے, تو یہ نبی کا غصہ نبی کے ساتھ ہے, بھائی کا غصہ بھائی کے ساتھ ہے. ایک نبی ہیں, دوسرے جلیل القدر رسول ہیں اور اولو العزم پیغمبر ہیں. ٹھیک ہے, وہ سختی کر رہے ہیں اپنے بھائی پر, تو وہ کیوں کر رہے ہیں کہ دین کا نقصان ہوا ہے, تو وہ فرماتے ہیں کہ نہیں میری ماں جائے, میرا اس میں قصور نہیں ہے, وہ الگ بحث ہے. بہرحال بات یہ کہ قرآن پاک کے اندر جو آیا ہے اس سے ذرا سیکھو قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے. اور اللہ رب العزت جو قرآن میں فرما رہا ہے یہ فطرت ہے, اور فطرت کو تبدیل نہ کرنا یہی دین قیم ہے, یہی دین فطرت ہے. اسی پر قائم رہنا ہی وہ مومن کے شایہ نشان ہے. مومن مرد عورتوں کی طرح بن جائیں, مومنہ عورتیں مردوں کی طرح بن جائیں, تو یہ مومن کیسے رہے گا؟ یہ تو فطور برپا ہو جائے گا. کائنات کے اندر فطور برپا ہو جائے. یہاں تک کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو مرد کو عورت کی جوتی پہننے کا اجازت نہیں دی ہے, اور عورت کو مرد کے جوتے پہننے کی اجازت نہیں دی ہے. لباس ان میں فرق ہے, یہ عورت کا لباس ہے, یہ مرد کا لباس ہے. ٹھیک, یہ نہیں ہے کہ عورتیں امامیں پہنتی رہیں. ان ظالموں نے یہ نہیں بتایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مادی کا ظہور ہوگا تو اس کے سر پر امامہ ہوگا, جبے شریف پہنے ہوئے ہوں گے, آپ کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا نبی پاک علیہ السلام کا, وہ کسی نے ایک مرتبہ کھولا بھی نہ ہوگا, ایک مرتبہ کھولا بھی نہ ہوگا. نبی پاک علیہ السلام کے ہاتھوں کے بعد حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ لگیں گے. ابھی تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ خسرے کر کیا رہے ہیں. ان بغیرتوں کو وہ شیطان کس طرح ورگلا رہا ہے, کس طرح پکڑ کر ان کو کہہ رہا ہے کہ قرآن کے اندر یہ بھی بگاڑ پیدا کرو, قرآن کو یوں سے بھی بدل دو, مفہوم بدل دو, ان کی زیروں زبروں کو بدل دو. یہ کہہ دو نعوذ باللہ من ذالک کہ قتل داؤد جالوت نے داؤد علیہ السلام کو قتل کیا. ٹھیک ہے, یہ تک ان ظالموں نے کہہ دیا. اور یہ کہہ دیا کہ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا الم یأتکم نذیر.
قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء. یہ سب کچھ جو ہے کس کی شان میں آیا ہے؟ کہتے ہیں جی مہدی کے بارے میں آیا ہے. جب بھی کوئی گروہ کافروں کا دوزخ میں ڈالا جائے گا تو ان سے پوچھا جائے گا کیا تمہارے پاس قاسم امام مہدی بن کے نہیں آیا تھا؟ دیکھو ظالم کس طرف اللہ کے قرآن کو لے جا رہے، یعنی قرآن کو بھی بدل رہے تھے. اور آج سنا جس طرح حدیث مبارکہ بھی کیسے بدل رہے. اور میں سن رہا ہوں یہ کہہ رہے کہ امام مہدی مشرق میں پیدا ہوگا. جب میں دلائل دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ ان کی آنکھیں نبینہ ہو جائیں گی. نبینہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ ساریاں ظاہری طور سے نبینہ ہو جان گی ہیں. یہ لاجواب وہ گونگو ہو جان گے. یہ بڑے چوڑے ہو کے کہہ رہے ہیں جی امام مہدی جناب مشرق تو جان گے. اور اگر منیا مشرق وچوں ہی جان گے لیکن خسرے تو نہیں جان گے. دسو یار بھائی وہ مشرق سے آئیں، وہ مغرب سے آئیں، وہ مدینے سے آئیں، وہ مکے سے آئیں، وہ بیت المقدس سے آئیں یا بیت المقدس کو جائیں، لیکن اس میں یہ کیسے لکھا ہے کہ وہ ظالم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کھلواڑ کر رہا ہے، داڑھی مونڈ کر پیشاب کے اندر ڈال رہا ہے، وہ ظالم کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کر رہا ہے، وہ فاسق، وہ فاجر، وہ مولن، وہ بعد میں کہے گا کہ میری ایک رات میں اللہ نے اصلاح کر دی ہے. یہ ظالموں کیا یہ زنا کرے تب بھی اصلاح ہو جائے گی؟ داڑھی مونڈ رہا ہے وہ بھی تو کبیرہ گناہ ہے، اور زنا کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے، شراب پینا بھی کبیرہ گناہ ہے. بے شک بے شک. ہم تو اس کی طرح ہمیں کوئی کہے جی یا جا کے اس کے کاغذ چیک کرو، ٹھیک ہے لوگوں کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں بھائی لوگوں نے دسو ان کے کاغذ کی حسنی و نسل ہے، لیکن ہمیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں کو دکھاؤ. لوگ مطالبہ کر رہے ہیں کٹو ذرا اینو پچھو ذرا ہلاؤ ذرا اینو، کتھوں آیا تو؟ تیری ماں کون ہے؟ تیرا پیو کون ہے؟ تیری ماں حسینی ہے؟ ادھر محلے کو جا کے تفتیش کرو، جا کے ادھر خاندان پیچھے بایو ڈاٹا جڑا سارا لو. یہ لوگ لین نا. لیکن ہمیں کوئی کہا جائے کہ اگر سید نکلے تو یہ امام مہدی ہے، ہم نے کہا نہیں، وہ سید رہتا ہی نہیں ہے جو دین کا دشمن بن جائے. وہ سید رہتا ہی نہیں ہے جو دین اسلام کا دشمن بن جائے، جو نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں پر ظلم کرے ہیں اور حواریوں سے کہلوائے. تم کہو اللہ اس کی اصلاح کر دے گا، اللہ یہ اصلاح کر دے گا. اور پھر ظالمہ نے یہ بھی جناب چیز بنا لی ہوئی ہے. یہ عمر جڑی ہے نا 47 سال تے 48 سال جڑی ہو رہی ہے، یہ بارے بھی جناب انہوں نے بڑا گنڈ لی ہوئی چیزاں ادھر ادھر پکڑ کے نا کہ نہیں جی نہیں، جدوں یہ عمر جدوں 40 سال سی ادو یہ چھڑا کی دسیا سی کہ میں مہندی ہاں. کیا لوگوں نے ہاتھ بیعت کی تھی؟ سن لو ظالموں، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک آپ کی بیعت نہیں ہوگی کوئی آپ کو نہیں جانتا ہوگا. آپ کی نشانیاں ایسی ہوگی کہ آپ پہچانے جائیں گے. بے شک بے شک. اور کہنے والا کہے گا کون؟ منادن ینادی، منادی کرنے والا ندا کرے گا یہ اللہ کا بندہ مہدی ہے، یہ خلیفۃ اللہ ہے، سبحان اللہ سبحان. یہ خلیفۃ اللہ ہے. فاتبعوہ فیاتی منادی ینادی ھذا المہدی خلیفۃ اللہ فاتبعوہ. یہ دہلوی کی حدیث ہے. شام میں بھی فرشتے پکاریں گے، بیت اللہ میں بھی فرشتے پکاریں گے. تو جب امام مہدی پر گواہی آ جائے گی آسمانوں پر سے بھی، اس وقت وہ آدمی کہیں گے ہمیں بیعت کرو. اب ضرور امام مہدی بیعت کر لیں گے نا ایک باری، جدو آپ من جان گے واقعہ میں مہندیاں، لوگ کہیں گے تو ماندیاں تو بیعت کر لیں گے. دکھاؤ اس کے بعد کب ہے کہ آپ مہدیت کا دعویٰ نہیں کریں گے. خبردار ہو جاؤ، آپ تو یوں کھڑے ہو جائیں گے. جب بیعت ہو گئی پھر پیچھے نہیں. وہ فاطمہ کا لخت جگر، وہ پھر پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے. پھر آپ قائم ہو جائیں گے، دائم ہو جائیں گے، تلوار پکڑ لیں گے، فرمائیں گے چلو صفے سیدھی کرو. پھر آپ کے ہاتھ پر ابدال آ کر بیعت کریں گے. اور تسی ظالمو اس خسرے دے بارے سارے لوگوں نے دعوت دے رہے ہو کہ آ کے یہ ہاتھ بیعت کرو، پھر کہندے ہو اتھے بھی بیعت ہوئے گی. میں تینوں دساں گا، ذرا دساں گا، جو کرنا ہے تسی کر لو. جو کہہ رہے ہو کہہ لو کہ مشرق کی طرف سے آئیں گے. جب میں رد کروں گا، جب میں رد کروں گا پھر سامنے ٹھہر کر دکھانا. الحمدللہ امام حسن مجتبیٰ کا غلام، امام حسین کا غلام، ٹھیک ہے، ائمہ اطہار اہل بیت کا غلام، مجدد الافسانی شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالیٰ کا غلام، اعلیٰ حضرت کا غلام تمہیں دکھائے گا، تمہیں سمجھائے گا، تمہیں بتائے گا کہ مشرق کی طرف سے امام مہدی جو ہوں گے جائیں گے. اس حدیث کا معنی کیا ہے؟ اس حدیث کا
ابھی میں دیکھ رہا ہوں تم بحثیں کر رہے ہو, تمہیں آگے سے جواب کیا مل رہا ہے میں سن رہا ہوں. انشاءاللہ تعالی آہستہ آہستہ وہاں تک بھی پہنچیں گے اور ثابت کریں گے کہ تمہارا یہ مغالطہ ہے کہ امام مہدی پاکستان سے سب کچھ بنا کر حکومت حاصل کر کے خلافت حاصل کر کے پھر جائیں گے. ابھی تو دیکھو نا ذرا 20 آ رہا ہے نا جنوری, نواز شریف مر جائے گا تو اللہ کا عذاب آ جائے گا. میں کہہ رہا تینوں اللہ نے ننگیاں کر کے مارنا ہے, تینوں ذلیل کر دینا ہے, تینوں خار کر دینا ہے. تہاڈا جڑا لاہوری مانتی ہے نا, میں بار بار کہنا میں دیکھ رہا اینو ٹھڈے بج رہے ہیں, اے ذلیل و خار ہو رہا ہے, اینو کوئی سنبھالنے والا نہیں ہوئے گا. تسی تے اینو امام بنایا ہے, اینو تے الحمدللہ بھی نہیں آندی اور سورہ فاتحہ بھی نہیں اینو آندی. صحیح جس طرح پڑھ رہا ہے یہ تو دیہاتیوں کی طرح پڑھ رہا ہے, وہ کیسے امام مہدی بنے؟ لہٰذا یہ تو ہم کہتے ہی نہیں ہیں کہ امام مہدی کے طور پر ہم بحث کریں, وہ تو بیچارے لوگوں کا ایمان بچانا ہے اس لیے کر کے, ورنہ اس کو کہ یہ امام مہدی ہے یا نہیں ہے, استغفر اللہ استغفر اللہ. ہاں نبی پاک علیہ السلام کی امت کا احساس ہے, فلاں طرف سے خواب آ گیا, فلاں طرف سے خواب آ گیا, فلاں لڑکی نے ایسے کر دیا, فلاں لڑکی نے ایسے کہہ دیا. اور واہ کیا بات ہے جی, جس کے بارے میں خوابیں آ جائیں یا جسے خوابیں آ رہی وہ مہدی ہو گیا. دار و مدار مہدیت کا, یہ کسوٹی مہدیت کی جو ہے, یہ اللہ کا شیر ہونا ہے, حسنی لخت جگر ہونا ہے, حسینی ماں رکھنا ہے, اور اللہ رب العزت کی رحمتیں ہیں. یہ نہیں ہے کہ خوابوں پر اللہ رب العزت نے چھوڑ دیا. اور میں بتاؤں گا آپ لوگوں کو بتاؤں گا جو تم کہتی ہو جی امت کی خوابیں جو وہ غلط نہیں ہوتی, وہ بتاؤں گا کس وقت امت کی خوابیں غلط نہیں ہوگی. اب تو غلط ہو رہی ہیں, اب تو غلط ہو رہی ہیں. داڑھی منڈا اٹھ کے فاسق و فاجر ہو کے کبھی جی مینوں خواباں آ رہی ہیں تو میری خواب چ اللہ آ رہا ہے, اور کہہ رہے ساری امت ہی شرک مشرک ہو گئی ہے. یہ خواباں نے, یہ خواب ہے نا توڑیاں, اس طرف کیوں آندی ہو؟ مشرق کو آئے گا یا مغرب تو آئے گا, حدیث ہے کہہ رہی ہے, حدیث ہے کہہ رہی ہے. جڑیاں وڈیاں گلاں نا انہاں تے مناظرہ کرو نا, ان دے اوتے بحث کرو. اس بات تے بحث ہی نہیں کرنی چاہیے کہ یہ ماندی ہوئے گا یا نہیں ہوئے گا, یہ ماندی ہوئے گا یا نہیں. اس بات پر بحث کرو یہ مسلمان کا بچہ ہے یا کافر ہے. ماندی دی بات کتنا کرنی چاہیے کہ ماندی ہے یا نہیں. جرا بہت بڑا عالم ہوئے, ٹھیک ہے, جہدے وچ بڑیاں صفاتاں کوئی ایک دو صفتیں پائی جائے نا, ایک دو صفتیں پائی جائے نا امام مہدی, پھر بندہ دیکھدا ہے کہ او یار بڑا کمال دا ان امت دی خدمت کیتی ہے. اس تو بعد ان کی کہہ تک میں ماندی ہاں, تے اسی کہاں گے نہیں یار جو مہدی ہوگا وہ خود ہی پتہ چل جائے گا. اس وقت تو بحث کرنی چاہیے نا, اس وقت تو بحث کرنی چاہیے. وہ ایک عجیب قسم دا عجیب تخلیق انسان ہے, انہوں تسی اٹھ کے بیچارہ بیمار آدمی ہے, ہاں جی وہ خواباں سن کے تسی نہ کسی کو لے کے گئے ہو نہ تسی وہ علاج کروایا, تو اٹھ کے کہتا جی امام مہدی بن گیا جی, داڑھی منڈا بھی ہے, سچا بہت زیادہ, بڑیاں سچیاں گلاں کردا جی. کوئی کہندا کہ میں حلفن کہندا میں بلیو کرنا جی امام مہدی نے خواباں ہوتے, تو کی بلیو کرنا, انہوں کیا کیا خواباں دے اندر دسو کی کیا انہوں, اور کوئی تو گل دسو نا. انہوں کیا کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بخاری پڑھ کے لوگوں سنا, کیوں جی چلو قرآن پاک دی ساری آیتاں ایک جگہ تے اکٹھا کر کے تے سود دا رد کر, آیتاں تے سنا نا کی فرمایا خواب دے اندر دسو نا. اور جہاد دے بارے کوئی 30-40 آیتاں دے سامنے رکھے نا, انہاں دی تشریحات ایسی کرے جڑی پہلے لوگوں نے نہ سنی ہوئے تشریحات. پھر بھی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ مہدی ہے, ہم کہیں گے یار انہوں کچھ آندہ ہے, لیکن اٹھ کے کہہ دینا جی مینوں بار بار اللہ کہہ رہا جی اے قاسم تسی شرک دے قسماں نوں نہیں چھڈو گے تے میری رحمت نہیں آئے گی. لاؤ جی اے سنا رہا جی خواباں, تے کہندے جی اسی بلیو کرنے جی ان دی خواباں تے. کیا خوابیں آ رہی ہیں اس کو, کیا خوابیں آ رہی ہیں اس کو؟ شرم کرو, کچھ حیا کرو. اے فتوے کافی نہیں ہے کچھ اور بڑا میں میرا خیال کہندا اگر شرم ہوئے گی تو کافی ہوئے گی, دوبارہ یہ حدیث نہیں سناؤ گے, تسی لوگوں کو گمراہ نہیں کرو گے ابو داؤد شریف دی حدیث سنا کے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا. سمجھا رہی ہے؟ داڑھی منڈا ہونا, فاسق و فاجر بننا ہے, مولن بننا ہے, لعنت ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی. سمجھا رہی ہے؟ یہ فتویٰ میں نہیں پڑھ رہا, یہ مفتیان پڑھ رہے ہیں, وہ بتا رہی ہے, ساری امت کا اجماع اس بات پر ہے. سمجھا رہی ہے؟ لہٰذا کچھ سوچو کچھ سمجھو. جڑے کومنٹس کر رہے ہیں نا گالاں کٹ دے نا, یا تسی گالاں کٹ کے اگر بندے دے پتر بن جاؤ تو میں کہنا کہ بڑی خوشی دی بات ہے.
گالاں کڈ لو نا تو اس تو بعد تسی کہو جی توبہ کیتی اس دے تو اس بندے پچھوں، تو میں کہاں گا یار بڑی بات ہے، نبی پاک علیہ السلام دی امت دے وچ کوئی اصلاحی پہلو بھی تے آیا نا. لیکن الحمدللہ 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 میں بتاؤں گا، جلد باز نہیں ہوں، میں بتاؤں گا کتنے لوگ اصلاح پا رہے ہیں، کتنے لوگ دنیا کی اصلاح پا رہے ہیں جب سے ہم نے یہ پروگرام شروع کیا ہے. سمجھا رہی ہے؟ تم اپنے ٹل لگا رہے ہو، پھاڑ لو لوگوں دے ایمان، پھاڑ لو لوگوں دے ایمان، چھین لو انہوں نے قرآن سنا کے، انہوں نے حدیثاں سنا کے. لیکن ہماری یہ تروٹی بنتی ہے نا، لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ یہ ظالم ہے. جیسے شیطان نے وعدہ کیا تھا نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، تیرے انسانوں کو، تیرے لوگوں کو، تیری مخلوق کو گمراہ کر دوں گا، ٹھیک ہے جی، تے وہ خواہشات انہوں دے اندر پیدا کر دوں گا اور وہ تیری بنائیاں ہوئی صورتوں نو بدل دیں گے. ٹھیک ہے، اسی طرح یہ لوگوں دے ایمان چھینن دے واسطے شاید کوئی وعدہ کر کے آئے نا اپنے وڈے شیطاناں دے نال. ٹھیک ہے جی، کہ سانوں لانچ کرن پاکستان دے اندر. ٹھیک ہے جی، ساڑھے پیچھے ہاتھ رکھنا جی، اسی دیکھو لوگوں کے میں گمراہ کرنے. شیطان بھی حیران ہو جائے گا کہ یار میں تے انی گمراہی اس طریقے نال نہیں پھیلائی کہ قرآن نو بدل دوں. لیکن میرے پتر جڑے نا کڈے اگے ودے نے. اویس نصیر شیطان بڑا حیران ہوندا ہوئے گا نا کہ یار اج تک میں قرآن دے بارے ایسا نہیں ہے کہ قرآن نو بدل دیتا ہوئے، لیکن میرا پتر کمال کر چھڑیا، میرے پتر نے مینوں خوش کر چھڑیا کہ قرآن نو بدلی جا رہا ہے. تو لوگوں نے ڈرا کی رہا نواز شریف قتل ہو جائے گا. کہتے ہیں 20 جنوری تو پہلے اللہ دا عذاب آنا، تو اس تو پہلے کی ہوئے گا؟ نواز شریف قتل ہو چکا ہوئے گا. ٹھیک ہے، دیکھنا ذرا جڑی ساڈی جڑی نا 20 جنوری نو جڑی رات نو بنے گی نا ویڈیو، ٹھیک ہے جی، وہ لوگ حالے تیاری کرن، ہونی تیاری کر لین سنن دی. سمجھا رہی ہے؟ لہذا ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس امت کو حق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور امت کو توفیق دے یہ رجوع اپنے علماء کرام کی طرف کریں، شیطانوں کی طرف نہ کریں، فاسق و فاجروں کی طرف نہ کریں، مولنوں کی طرف نہ کریں.